اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. ویلکم ٹو پشاور ماڈل اسکول بوائز 3 ان آن لائن اردو کلاس. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کی آن لائن کلاسز آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ ان کلاسز میں جو بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ سب آپ کے کورس کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی فہرست آپ نے اپنی کاپی میں لکھی ہے فائنل ٹرم کی، وہ سب اسی فہرست میں سے آپ کے فہرست میں سے ہی ان آن لائن کلاسز میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے ایگزامز میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کے ایگزام میں شامل ہے، آپ کے ایگزام میں بھی آئے گا آن لائن کلاسز میں جو بھی آپ کو پڑھایا جا رہا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی آن لائن کلاسز باقاعدگی کے ساتھ اٹینڈ کریں، اور جو بھی آپ کو ہوم ورک ملے وہ مسٹ کلاس ورک کاپی میں کریں اور اپنی کنسرن ٹیچر کو چیک کرنے کے لیے سینڈ کریں. ہمارا آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سبق ماحول کی آلودگی کی ایکسرسائز کریں گے، مشق کریں گے. پچھلے لیکچر میں سبق ماحول کی آلودگی جو تھا وہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا. ایک دفعہ پھر میں آپ کو اس لیکچر میں پہلے تھوڑی سی ریویژن کروا دوں گی، تھوڑا سا ریوائز کروا دوں گی تاکہ ایکسرسائز سالو کرنے میں آپ کو آسانی ہو، آپ کو پورا چیپٹر ریکال ہو جائے اور آپ اچھے طریقے سے اس کی ایکسرسائز سالو کر سکیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ اپنے پاس اپنی اردو کی کتاب جس کا نام ہے اردو لازمی برائے جماعت پنجم خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور نکال کر رکھ لیں، اور ساتھ ہی اپنی پینسل اور رف کاپی. آپ چاہیں تو اپنی بک پر بھی نوٹ کر سکتے ہیں اور رف کاپی پر بھی نوٹ کر سکتے ہیں. ہم نے پچھلے لیکچر میں سبق ماحول کی آلودگی پڑھا تھا. امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں نے اسے بڑے اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کیا ہوگا، اور اگر نہیں بھی کیا تو میں ایک دفعہ دوبارہ سے ریوائز کروا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ریکال ہو جائے اور آپ اس کی ایکسرسائز سالو کر سکیں. ہمارا سبق ہے ماحول کی آلودگی. ماحول کی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ماحول کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور آلودگی کیا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ماحول کہتے ہیں ہمارے ارد گرد جو کچھ موجود ہے وہ سب ہمارا ماحول کہلاتا ہے، چاہے وہ جاندار اشیاء ہیں یا بے جان اشیاء. ٹھیک ہے، جاندار اشیاء میں انسان، حیوان اور نباتات یہ سب شامل ہیں، اور بے جان اشیاء جو بھی آپ کے ارد گرد موجود ہیں، جو وہ چیزیں جو ہمارے استعمال میں ہیں، وہ چیزیں جو ہم سے جڑی ہوئی ہیں، وہ سب ہمارا ماحول کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آلودگی کہتے ہیں گندگی کو، گند کو. آلودہ سے نکلا ہے یہ ورڈ، آلودگی کہتے ہیں گندگی. اب ماحول کی آلودگی کیا چیز ہے؟ ماحول کی آلودگی کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ماحول کو ایک توازن کے ساتھ پیدا کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس ماحول میں ہر چیز برابر مقدار میں پیدا کی ہے، ہر چیز میں توازن ہے، ہر چیز ہم وزن ہے. تو اس قدرتی توازن کا خراب کر دینا، اس قدرتی توازن کا بگڑ جانا یا اس قدرتی توازن کا بگاڑ، یہ ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے. اسے ماحول کی آلودگی کہتے ہیں، یہ ماحول کی آلودگی کہلاتی ہے. اب ہمارا ماحول کیسے آلودہ ہو رہا ہے؟ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ ہمارا ماحول آلودہ ہوتا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اور ماحول کی آلودگی جو ہے وہ اس دنیا کا ایک
بہت سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے، یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ کم نہیں ہو رہا، اس پر قابو نہیں پایا جا رہا، اور نہ صرف پاکستان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے ماحول کی آلودگی جو ہے، ماحول کی جو گندگی ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، اور یہ اس سے نہ صرف انسان متاثر ہو رہے ہیں بلکہ جانور اور نباتات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ اب ہمارا ماحول کیسے آلودہ ہو رہا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ کن وجوہات کی وجہ سے ہمارا ماحول آلودہ ہوتا ہے؟ تو ماحول کی آلودگی کے بہت زیادہ اسباب ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ انسان کا ہے، یعنی انسان کی وجہ سے ہمارا ماحول تباہ ہو رہا ہے، ہمارا ماحول آلودہ ہو رہا ہے، ماحول کا توازن خراب ہو رہا ہے، بگڑ رہا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ انسان کی وجہ سے یہ ماحول کیسے آلودہ ہوتا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اس آلودگی میں کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے نئی چیزیں ایجاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نئی دریافتیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ماحول آلودہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب آلودگی کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے اس چیپٹر میں جو آلودگی کی اقسام پڑھی ہیں وہ ہیں نمبر 1 کون سی آلودگی تھی؟ فضا کی آلودگی۔ نمبر 1 پہلے ہم نے پڑھا تھا فضا کی آلودگی، اس کے بعد آبی آلودگی کا بھی ذکر اس چیپٹر میں ہوا ہے۔ آبی آلودگی کے علاوہ ہم نے شور کی آلودگی بھی پڑھی اور پھر زمین کی آلودگی، ان آلودگیوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب ہماری فضا کیسے آلودہ ہو رہی ہے، فضا کیسے گندی ہو رہی ہے؟ سب سے پہلے فضا آلودہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے جنگلات کی کٹائی، بے دریغ کٹائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو جنگلات پیدا کیے ہیں، جو درخت ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، ہم اپنے استعمال میں لانے کے لیے، ہمارے استعمال میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بیشتر چیزیں جو ہیں وہ لکڑی سے بنتی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے ان جنگلات کو کاٹ رہے ہیں، اور وہ بھی کثرت سے کاٹ رہے ہیں۔ تو جنگلات یعنی درخت جو ہیں وہ ہمیں کیا فراہم کرتے ہیں؟ وہ آکسیجن گیس فراہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آکسیجن گیس جو ہے وہ ایک صاف ستھری گیس ہے جس سے ہمارا ماحول صاف رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی بے حد ضروری گیس ہے۔ اگر آکسیجن گیس نہ ہو تو اس دنیا میں اگر آکسیجن گیس کی کمی ہو جائے یا ختم ہو جائے تو تمام جانداروں کا زندہ رہنا ناممکن ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، اگر پودے نہ ہوں گے، اگر جنگلات نہ ہوں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے ہماری فضا جو ہے وہ آلودہ ہو جائے گی۔ تو سب سے بڑی وجہ فضا آلودہ کرنے میں وہ کیا ہے؟ وہ درختوں کی کٹائی ہے، جنگلات کی بے دریغ کٹائی ہے۔ پھر اس کے بعد فیکٹریوں، کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والا دھواں جو ہے وہ فضا میں جاتا ہے، فضا کو آلودہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس دھوئیں میں بے شمار قسم کی زہریلی گیسیں شامل ہوتی ہیں، اور یہ زہریلی گیسیں جو ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے مضر ہوتی ہیں، یہ صاف ہوا میں شامل ہو کر، صاف فضا میں شامل ہو کر اسے بھی گندا کر دیتی ہیں۔ اسی طرح پھر گاڑیوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ بھی فضا میں جاتا ہے اور فضا کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اور کس وجہ سے ہماری فضا آلودہ ہوتی ہے؟ ہماری فضا جو تابکار عناصر کا بڑھتا ہوا استعمال ہے، ٹھیک ہے، اور پھر فضا میں کیے جانے والے جو ایٹمی دھماکے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہماری فضا جو ہے متاثر ہوتی جا رہی ہے۔ پھر جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، ان سے بھی ہماری فضا جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اس سے بھی ہماری فضا جو ہے وہ آلودہ ہوتی ہے۔ اس آلودہ فضا کا نقصان کیا ہے؟ اس آلودہ فضا، جب ہم سانس کے ذریعے یہ آلودہ فضا جو ہے، آلودہ ہوا جو ہے ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے اور ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف بیماریوں کا باعث بنتی ہے یہ آلودہ ہوا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا پانی کیسے آلودہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج
دنیا جہاں ایک طرف دنیا ترقی کر رہی ہے اور دوسری طرف آبادی کے ایک بڑے حصے کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا۔ کیسے پانی جو ہے صاف پانی آلودہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں صاف ستھرا پانی عطا کیا نا، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو ایک توازن کے ساتھ بنایا ہے، ہر چیز برابر مقدار میں ہے، جو چیزیں انسان کے لیے مناسب ہیں وہ پیدا کی ہیں۔ اب پانی کیسے آلودہ ہو رہا ہے؟ اب فیکٹریوں میں یا صنعتوں میں بہت بیشتر صنعتیں ایسی ہیں جس میں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ استعمال کے بعد یہ پانی جو بچ جاتا ہے، جس میں زہریلے مادے شامل ہوتے ہیں اور ایسے مادے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، جو انسان کیا جانوروں کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، تمام جاندار اشیاء کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کیمیکلز والا واٹر ہوتا ہے، اور یہ جو گندا پانی ہے یا تو اسے ندی نالوں میں بہا دیا جاتا ہے یا پھر اسے کھلی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ جب یہ ندی نالوں میں بہا دیا جاتا ہے یا دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے تو اس سے صاف پانی آلودہ ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ تو نہ صرف یہ انسانوں کے لیے یہ گندا پانی جو ہے وہ نقصان دہ ہے، بلکہ پانی میں رہنے والے جو جانور ہیں یعنی آبی جانور، ان کے لیے بھی یہ پانی بے تحاشا نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب کچھ جگہ پر یہ پانی کھلی زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، اب جب کھلی زمین پر یہ پانی پھینک دیا جاتا ہے تو تب بھی یہ پانی کو آلودہ کرتا ہے، صاف پانی کو آلودہ کرتا ہے۔ کیسے آلودہ کرتا ہے؟ یہ پانی جو ہے وہ زمین میں چلا جاتا ہے، جذب ہو جاتا ہے، اور آپ تو جانتے ہیں زمین کے اندر، زمین کے نیچے جو ہے وہ واٹر ہے، پانی ہے، تو یہ صاف پانی میں یہ گندا پانی شامل ہو کر اس پانی کو آلودہ کر دیتا ہے۔ اور اس آلودہ پانی کو جب ہم پیتے ہیں یا جانور اس کو پیتے ہیں، کوئی بھی جاندار جو ہے اس پانی کو پیتا ہے تو وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس سے مختلف قسم کی پیٹ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس گندے پانی سے، جو ہمارے لیے حد درجہ نقصان دہ ہے۔ اب زمین ہماری کیسے آلودہ ہوتی ہے؟ ہماری زمین ایسے آلودہ ہوتی ہے کہ ہم جگہ جگہ ویسٹ مٹیریل پھینک دیتے ہیں، گند پھینکتے ہیں۔ یہ گندگی کے ڈھیر پڑے رہنے سے ہماری زمین جو ہے وہ آلودہ ہو جاتی ہے۔ اب شور کی آلودگی میں کیسے اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والے جو ٹی وی ہیں، ٹھیک ہے، ٹیلی ویژنز جو ہوتے ہیں، پھر اسپیکرز جو ہوتے ہیں، لاؤڈ اسپیکرز جو ہم استعمال کرتے ہیں، یا پھر گاڑیوں کا شور ہوتا ہے، ہارن کا شور ہوتا ہے، یہ سارا شور جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ شور کی آلودگی میں اضافے کا باعث ہے۔ ان کی وجہ سے شور کی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس شور کی آلودگی میں اضافے سے انسانی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس سے انسان کی صحت بے حد متاثر ہوتی ہے، ہماری قوت سماعت پر اثر پڑتا ہے، سننے کی جو طاقت ہے اس پر اثر پڑتا ہے، ہماری ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے، ہمارا آرام و سکون برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو ہیں جو آلودگیاں ہم نے اس چیپٹر میں پڑھی، پھر آخر میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان آلودگیوں کو ختم کیسے کیا جائے، کم کیسے کیا جائے۔ تو ان کو ختم کرنے کے یا کم کرنے کے طریقے کیا تھے، اس سے بچاؤ یا سدباب کیا تھا، کہ ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں جگہ جگہ گند نہیں پھینکنا چاہیے، جتنا ہو سکے صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، ٹھیک ہے، اور درختوں کی حفاظت کریں، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور پھر زیادہ دھواں چھوڑنے والی جو گاڑیاں سڑکوں پر چلتی ہیں، حکومت کو چاہیے کہ ان پر پابندی لگائے، اور جو فیکٹری کے مالک ہیں یا صنعتوں کے جو مالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فیکٹریاں یا صنعتیں ایسی جگہ پر لگائیں جہاں پر آبادی نہ ہو۔ پھر ڈرائیور حضرات کو چاہیے کہ گاڑیوں میں پریشر ہارن کا استعمال وہ کم کریں۔ اگر ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ماحول جو ہے وہ آلودگی سے بچ جائے گا، ہم اپنے ماحول کو آلودگی سے بچا سکتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا چیپٹر جو میں نے آپ کو ریوائز کروا دیا۔ اب امید کرتی ہوں کہ آپ اس کی ایکسرسائز اچھے طریقے سے سالو کر سکیں گے، آپ کو ایکسرسائز مشق سالو کرنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، جب ہمارا چیپٹر ختم ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی کاپی پر ٹائٹل پیج ریڈی کرتے ہیں مشقی خاکہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا مشقی خاکہ ہے سبق ماحول کی آلودگی
الفاظ معنی. سب سے پہلے ہم سبق کا نام لکھتے ہیں, اس کے بعد لائن ڈراپ کر کے ہم لکھیں گے الفاظ معنی. یعنی ہم جو پہلا کام کاپی میں کریں گے وہ ہوگا الفاظ معنی. الفاظ معنی آپ کو چیپٹر کی ایکسپلینیشن میں ڈھیر سارے الفاظ معنی بتائے تھے, جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز تھے سب کے آپ کو میننگز بتائے گئے تھے, اور آپ کے ایگزامز میں یہ ان میں سے کوئی بھی ورڈ میننگ میں آپ کا آ سکتا ہے. پھر ہے الفاظ جملے, یہ بھی ان سین ہوتے ہیں, کوئی بھی ورڈ چیپٹر میں سے آ سکتا ہے. نیکسٹ ہے تفہیم. تفہیم جو ہے وہ پیراگراف, آپ کو ایک عبارت دی جاتی ہے, ایک پیراگراف دیا جاتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ چند کویسچنز دیے جاتے ہیں. آپ اچھی طرح سے اس عبارت کو پڑھیں گے, ریڈ آؤٹ کریں گے اور پھر ان کویسچنز کے آنسر اسی عبارت میں سے دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ نمونے کے طور پر آپ اپنی کاپی میں کر چکے ہیں, تو اس چیپٹر کی تفہیم کرنے میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اس کے بعد مشقی سوال نمبر 1 اور 2 کتاب صفحہ نمبر 84 پر موجود ہے. آپ نے کتاب پر مشقی سوال نمبر 1 اور 2 سولو کرنا ہے. مشقی سوال نمبر 3 جو ہے وہ آپ نے کاپی میں کرنا ہے. مشقی سوال نمبر 4 کتاب صفحہ نمبر 85 یعنی 85 پر موجود ہے, آپ نے کتاب پر ہی سولو کرنا ہے. مشقی سوال نمبر 6 آپ کاپی پر کریں گے. مشقی سوال نمبر 7 کتاب صفحہ نمبر 85 میں موجود ہے, آپ اسے بھی اپنی کتاب پر ہی سولو کریں گے. مشقی سوال نمبر 8 اس میں معرفہ کی اقسام ہے, جن میں سے ہم 3 پڑھ چکے ہیں, ایک ہمارے پاس نئی قسم ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. مشقی سوال نمبر 9 اور 10 یہ بھی آپ کاپی پر کریں گے. تو یہ تھا ہمارا ٹائٹل پیج یعنی کہ ہمارا مشقی خاکہ. یہ کام آپ کاپی میں اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک ہم آپ کو نہ بولیں, جب تک آپ کو آن لائن کلاس میں نہ کہا جائے. ابھی یہ آپ کو صرف میں طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس چیپٹر کا مشقی خاکہ جو ہے وہ کیسے ریڈی کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے یہ الفاظ معنی ہیں جو پورے چیپٹر میں سے میں نے 15 ورڈز یہاں پر لکھے ہیں. آپ اس کے علاوہ بھی پورے چیپٹر میں کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ آپ کو دیا جا سکتا ہے. درذیل الفاظ کے معنی لکھیں. لائن چھوڑ کر یاد رکھیں کویسچنز اور ہیڈنگز ہمیشہ مارکر سے ہی لکھی جاتی ہیں اور بلیو مارکر سے لکھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہیڈنگز اور کویسچنز وہ ڈبل انڈر لائن ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ کاپی میں کرتے ہیں. پیٹرن کے طور پر آپ کی کاپی میں کام موجود ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے. الفاظ معنی. الفاظ ہیں, پہلا ورڈ ہے آلودگی یعنی گندگی. برسر پیکار مقابلہ کرنا یا سامنا کرنا. حرص لالچ. بالائے طاق ایک طرف. فطرت قدرت. تلخ کڑوا. پلانٹ کوئی شے بنانے کی مشین. تابکار خطرناک شعاعیں خارج کرنے والے عناصر یا چیزیں. کایا حالت. چمنی دھواں خارج کرنے کا بھپکا یعنی وہ جگہ جہاں سے دھواں نکلتا ہو. نباتات پودے. سنگین شدید یا سخت. کرۂ ارض زمین. براہ راست بغیر کسی ذریعے کے, بغیر کسی واسطے کے یا بلا واسطہ. انگنت بے شمار. جب آپ کے یہ معنی ختم ہوں گے تو آپ نے اینڈنگ لائن ڈرا کرنی ہے اور بہت نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں آپ یہ کام اپنی کاپی میں کریں گے اس ٹائم جب آپ کو آن لائن کلاس میں کہا جائے گا. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو نہ کہا جائے, جب تک آپ کو ہوم ورک میں نہ دیا جائے, آپ نے یہ کام اپنی کلاس ورک کاپی میں نہیں کرنا. اس کے بعد آتے ہیں ہم جملوں کی طرف. جملے جو ہیں, سینٹینسز جو ہیں, وہ آپ کو پورے چیپٹر میں سے کوئی بھی ورڈ دیا جا سکتا ہے, آپ اس کے جملے بنائیں گے. یہاں پر کچھ ورڈز ہم نے لیے ہیں 5 ورڈز. ٹھیک ہے, آپ کو نمونے کے طور پر ہر ورڈ کے 2 جملے یہاں پر بنا کر دیے گئے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب یہ جملے کاپی میں کریں تو وہ جملے بنائیں, اپنے جملے بنائیں. ٹھیک ہے, ان جملوں کو لکھنے سے گریز کریں, کوشش کریں کہ اپنے جملے بنائیں. اچھا جی, فرسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس ماحول. ماحول, ہمیں اپنا ماحول صاف رکھنا چاہیے. علامہ اقبال نے مذہبی ماحول میں پرورش پائی. ہمارے گھر کا ماحول مذہبی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہے آلودہ. گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں فضا کو آلودہ کر رہا ہے. صنعتوں سے نکلنے والا پانی صاف پانی کو آلودہ کر رہا ہے. نکلنے والا گندا پانی
صاف پانی کو آلودہ کر رہا ہے۔ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنے سے زمین آلودہ ہو رہی ہے۔ جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پھینکنے سے زمین آلودہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں آلودہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ آلودہ پانی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ آبی حیات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ آلودہ پانی آبی حیات کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ نیکسٹ ہے فطرت۔ مکاری لومڑی کی فطرت میں شامل ہے۔ کسی کا دل دکھانا میری فطرت نہیں، دوسروں کے کام آنا میری فطرت میں شامل ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا میری فطرت ہے۔ انسان کو ڈسنا سانپ کی فطرت ہے، نقصان دہ۔ آلودہ پانی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ گلی سڑی چیزیں کھانا انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کے پاس پانی۔ تمام جانداروں کا پانی کے بغیر زندہ رہنا ناممکن ہے۔ بیشتر صنعتوں میں پانی زیادہ مقدار میں استعمال ہوتا ہے۔ ہمیں صاف پانی پینا چاہیے۔ ہمیں پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جملے آپ کو اس لیے یہاں پر بنا کر دیے تاکہ آپ اپنے جملے بنائیں۔ ان جملوں کی مدد سے آپ اپنے جملے بنانے کی کوشش کریں گے۔ جب بھی آپ کاپی میں جملے بنائیں گے کوشش کریں کہ اپنے جملے بنائیں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے ہماری تفہیم، جو کہ آپ کاپی میں اس ٹائم کریں گے جب آپ کو ٹیچر کہے گی، جب آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اسے کاپی میں کریں۔ اب ہے کتاب صفحہ نمبر 81 سے میں نے ایک پیراگراف لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوسچنز دیے ہیں۔ کوسچنز ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فضا میں گیسوں کا تناسب کیسے بگڑ گیا ہے؟ جنگلات کی بے درخت کٹائی کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ فضا کو آلودہ کرنے کے کوئی سے 2 اسباب لکھیں۔ کارخانوں اور موٹر گاڑیوں سے نکلنے والے دھوئیں میں کیسی گیسیں شامل ہوتی ہیں؟ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر کون سی آلودگی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں؟ آلودہ ہوا کا انسان کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ آلودہ ہوا سانس کے ذریعے کہاں پہنچتی ہے؟ اس عبارت کا مناسب عنوان تحریر کریں۔ جب آپ اس پیراگراف کو پڑھیں گے تو ان کوسچنز کے آنسرز ایزیلی آپ دے سکتے ہیں۔ یہ نمونے کے طور پر آپ کو کروائی گئی ہے۔ آپ اسے چاہیں تو بک پر سالو کر لیں، چاہیں تو رف کاپی پر اپنے پاس نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اسے کریں گے تو آپ کو اچھی خاصی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، اور اگر ایگزام میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پیراگراف دیا جاتا ہے تو آپ آسانی سے کوسچنز کے آنسرز دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب یہ پیراگراف پڑھیں گے تو یہ وہ ان تمام سوالات کے آنسرز بہت آسانی سے آپ دے سکتے ہیں۔ بہت آسان آنسرز ہیں۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کوسچن کے مطابق آنسر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب لاسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، اس عبارت کا عنوان تحریر کریں۔ عنوان آپ ٹائٹل ہوتا ہے، جیسے کہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں ماحول کی آلودگی، تو پورے چیپٹر میں ماحول کی آلودگی کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماحول کی آلودگی کا ذکر ہے، پھر آگے اس کی جو بھی ہیں قسمیں ہیں، اسباب ہیں، واٹ ایور، لیکن آپ کا ٹائٹل جو ہے چیپٹر کا وہ ماحول کی آلودگی ہے۔ فوکس ماحول کی آلودگی ہے، کیونکہ ماحول کی آلودگی پر بات کی گئی ہے۔ اب جب آپ عبارت لکھیں گے، اس پیراگراف کی عبارت لکھنی ہے، یاد رکھیں آپ نے پورے چیپٹر کا نیم نہیں لکھنا ہے۔ آپ اس پیراگراف کو پڑھیں گے اور اس پیراگراف میں جس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس چیز پر فوکس کیا جا رہا ہے، جس بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ جو ہے ورڈ آپ اٹھا کر لکھیں گے، وہ آپ کا ٹائٹل ہوگا، وہ آپ کا عنوان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگلا ہے ہمارے پاس درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ یہاں پر الف ب ج د اور واو جو ہے آپ کے پاس 5 کوسچنز ہیں، ان کے مشقی کوسچنز ہیں یہ آپ نے ان کے آنسرز اپنے الفاظ میں دینے ہیں۔ میں نے یہاں پر آپ کے لیے آنسرز لکھے ہیں، لیکن کوشش کرنی ہے آپ نے کہ آپ اپنے الفاظ میں یہ آنسرز دیں۔ یہ کوسچنز جو ہیں آپ اپنی بک پر سالو کریں یا اپنے پاس اپنی رف کاپی پر نوٹ کریں۔ ماحول سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ارد گرد ہوا، پانی، زمین، انسان، حیوان، نباتات وغیرہ جو کچھ موجود ہے یہ ہمارا ماحول ہے۔ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ہمارے ارد گرد انسان، حیوان یا جاندار، بے جان اشیاء، یہ سب ہمارا ماحول ہے۔ ہمارا ماحول کس خطرے سے دوچار ہے؟ یعنی کون سے خطرے کا سامنا کر رہا ہے ہمارا ماحول؟ ہمارا ماحول آلودگی جیسے خطرے سے دوچار ہے۔ یہ مسئلہ روز بروز خطرناک صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟
تو آپ نے اس چیپٹر میں اگر آپ نے چیپٹر بہت اچھے طریقے سے پڑھا ہوگا، ریڈ آؤٹ کیا ہوگا، تو آپ اس کے آنسرز بہت آسانی سے دے سکتے ہیں. بہت ایزی کویسچنز ہیں. ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ انسان ہے، کیونکہ انسان اپنے آرام و سکون کے لیے نئی نئی ایجادات کر رہا ہے یا نئی نئی دریافتیں کر رہا ہے، نئی نئی چیزیں دریافت کر رہا ہے جو کہ ماحول کی آلودگی کا باعث ہیں یا وجہ ہیں. اگر ماحول سے پودے ختم یا کم ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ آپ جانتے ہیں کہ پودوں سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، اور آکسیجن نہیں رہے، پودے نہیں ہوں گے تو آکسیجن نہیں ہوگی، آکسیجن نہیں ہوگی تو کوئی بھی جاندار جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہ سکتا. تو آنسر ہے اس کا، اگر ماحول سے پودے ختم یا کم ہو جائیں تو اس دنیا سے آکسیجن ختم ہو جائے گی اور تمام جانداروں کا زندہ رہنا ناممکن ہوگا. ٹھیک ہے. ماحول کو کس طرح آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے اپنے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر موجود ہے 83 پیج پر آپ کے پاس موجود ہے پیراگراف. اس میں ماحول کی آلودگی سے بچنے کے لیے جو بھی ضروری ہدایات ہیں یا جو بھی صدباب ہیں وہ ہیں. آپ چاہیں اس میں سے جو آپ کا دل چاہے آپ کوئی سے 5 جو ہیں اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے لکھ سکتے ہیں. میں نے یہاں پر جو 5 لیے ہیں وہ یہ ہیں: ماحول کو اس طرح آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے کہ صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ درخت لگائے جائیں اور پہلے سے موجود درختوں کی حفاظت کی جائے، صنعتی اداروں کو عام آبادیوں سے دور قائم کیا جائے، گندے اور کیمیائی اجزاء ملے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ لگائے جائیں، فیکٹریوں اور کارخانوں کی چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو فلٹر کرنے کا انتظام کیا جائے، یعنی ان کو صاف کر کے جو ہے وہ چھوڑا جائے. تو آپ جب صفحہ نمبر 83 پڑھیں گے تو اپنی مرضی کے کوئی سے بھی آپ اس میں سے 5.4 پوائنٹس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ اپنے الفاظ میں یہ لکھیں. یہ سوالات آپ یا تو بک پر نوٹ کریں یا پھر اپنے پاس اپنی رف کاپی پر نوٹ کر لیں. اس کے بعد ہمارا اگلا سوال ہے جو کہ آپ نے اپنی بک پر ہی سولو کرنا ہے. آپ اپنے پاس پینسل لے لیں اور ساتھ ہی اپنی بک پر سولو کریں، پین کے ساتھ سولو کریں. درذیل میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. یہ سوال ہے 84 پیج پر موجود ہے، سوال نمبر 2. ابھی میرے ساتھ اس کو سولو کریں. ماحول کے بگاڑ کی بڑی وجہ کیا ہے؟ آپشنز دیے گئے ہیں: نمبر 1 پرندے، نمبر 2 جانور، نمبر 3 انسان، نمبر 4 آبی جانور. تو ماحول کے بگاڑ کی بڑی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ انسان ہے. ٹھیک ہے، ماحول کی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ، ماحول کو تباہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ انسان ہے، کیونکہ انسان ہی اپنی ضروریات کے لیے نئی نئی چیزیں بناتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنے ماحول کو آلودہ کرتا ہے. نمبر بے ہے ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ اسپیکر وغیرہ ماحول کی آلودگی میں ڈیش کا سبب ہے. کس کا سبب ہے؟ اضافے کا سبب ہے. نمبر 1 اس میں کیا ہے؟ کمی. نمبر 2 ہے خاتمے. نمبر 3 ہے اضافہ. اور نمبر 4 ہے بہت کم کمی. تو یہاں پر کیا ہے؟ ریڈیو، ٹی وی اور لاؤڈ اسپیکر جو ہیں وہ ہماری ماحول میں آلودگی میں اضافے کا سبب ہے، یعنی ان کی وجہ سے آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے اور شور کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کویسچن ہے، ذیل میں سے درست بیان چن کر اپنی کاپی میں لکھیں. یہاں پر آپ کو 5 جملے دیے گئے ہیں. اس میں سے کچھ بیانات جو ہیں وہ غلط ہیں اور کچھ ٹھیک ہیں. جو بیانات درست ہوں گے وہ آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم ان بیانات کو پڑھ لیتے ہیں. قدرتی توازن کا برقرار رہنا ماحول کی آلودگی کہلاتا ہے. تو یہ جملہ جو ہے غلط ہے، ہم اسے کاپی میں نہیں لکھیں گے کیونکہ قدرتی توازن کا برقرار نہ رہنا ماحول کی آلودگی ہے. ٹھیک ہے. کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینکنے سے ماحول پر کوئی اثر نہیں پڑتا. آپ جانتے ہیں کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینکنے سے ماحول پر اثر پڑتا ہے، ماحول کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی لیے یہ جملہ بھی، یہ فقرہ بھی غلط ہے، ہم اسے کاپی میں نہیں لکھیں گے. فطرت کی تباہی کبھی ترقی کا سبب نہیں بن سکتی. تو یہ حقیقت ہے، اگر فطرت کو تباہ کیا جائے تو وہ کبھی بھی ترقی کی وجہ نہیں ہوتی ہے.
تو یہ جملہ درست ہے، آپ اسے اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، جہاں ایک طرف ترقی ہو رہی ہے، دوسری طرف آبادی کے ایک بڑے حصے کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں۔ تو یہ جملہ بھی ہمارے چیپٹر کے لحاظ سے یہ بیان بھی درست ہے، آپ اسے کاپی میں لکھیں گے۔ ہے جو ہے، کارخانوں سے نکلنے والے پانی میں کسی قسم کے کیمیائی اجزاء نہیں ہوتے ہیں، آپ نے چیپٹر میں پڑھا ہے۔ کارخانوں سے نکلنے والا جو پانی ہوتا ہے اس میں بے شمار قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں، تو یہ بیان بھی جو ہے ہمارا غلط ہے، ہم اسے کاپی میں نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ یہ دیکھیں، میں نے یہاں پر کاپی میں کر کے بتایا ہے، آپ نے جب کاپی میں جب یہ کام کریں گے تو بالکل اسی طرح لکھیں گے، کوسچن لکھیں گے، درست بیان، اور اس میں سے جو درست بیان ہے وہ 2 ہی ہیں جو میں نے یہاں پر لکھے ہیں۔ نیکسٹ ہے سوال نمبر 4، جو کہ آپ کی بک پر موجود ہے، صفحہ نمبر 85 پر، خالی جگہ پر کریں۔ آپ کو بلینکس دیے گئے ہیں، یہاں پہ مناسب الفاظ لگا کر آپ ان جملوں کو مکمل کریں گے۔ چیپٹر پڑھا ہوگا تو جملے مکمل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ ہر ماحول میں ایک ڈیش ہوتا ہے، ہر ماحول میں ایک قدرتی توازن ہوتا ہے۔ ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب ڈیش ہے، تو ماحول کی آلودگی کا سب سے بڑا سبب انسان ہے۔ ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ اسپیکر اور گاڑیاں ڈیش کی آلودگی میں اضافے کا سبب ہیں۔ تو ریڈیو، ٹی وی، لاؤڈ اسپیکر اور گاڑیاں شور کی آلودگی میں اضافے کا سبب ہے۔ ماحول کو آلودگی سے بچانے کے لیے ڈیش کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ کس کا خیال رکھنا چاہیے؟ صفائی کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ان بلینکس کو ابھی میرے ساتھ اپنی کاپی پر، بک پر سالو کر لیں، لکھ لیں، کیونکہ جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کی یہ بکس بھی چیک ہوں گی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، سوال نمبر 6 ہے ہمارے پاس۔ مندرجہ ذیل میں سے مذکر مؤنث الفاظ چن کر الگ الگ کریں۔ یہاں پر ورڈز ہیں ہوا، پانی، زمین، فطرت، حقیقت اور حفاظت۔ ان الفاظ میں سے کچھ ورڈ مذکر ہیں اور کچھ ورڈ مؤنث ہیں، آپ نے ان کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ یاد رکھیں، جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جاندار اشیاء پیدا کی ہیں وہ سب جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہیں، نر اور مادہ کی صورت میں پیدا کی ہیں۔ وہ بہت آسان ہے، جیسے دادا، دادی، امی، ابو، ان کے مذکر مؤنث جو ہیں آپ بہت آسانی سے سمجھ لیتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں، ان کے مذکر مؤنث ہم نے کرنے ہیں، یعنی کچھ ورڈ مذکر کی صورت میں ہیں اور کچھ مؤنث کی صورت میں ہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں یہ قیاسی تذکیر و تانیث ہوتے ہیں، جب آپ آگے جائیں گے تو بہت آسانی سے اس کو سمجھ لیں گے۔ تو ہم ان کو الگ الگ کریں گے۔ اب ہوا ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہوا چل رہی ہے، ہوا چلتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہوا ہمارے پاس مؤنث ہے۔ پانی بہتا ہے، تو اسی لیے پانی ہمارے پاس مذکر ہے۔ پانی بہتا ہے، پانی بہتی نہیں ہے، پانی بہتا ہے، تو پانی مذکر ہے۔ زمین، تو ہماری زمین گول ہے، ہمارا زمین نہیں ہوتا، ہماری زمین ہوتا ہے، تو اسی لیے زمین بھی مؤنث ہے۔ فطرت کبھی نہیں بدلتا نہیں، بدلتی، تو اسی لیے فطرت بھی مؤنث ہے۔ حقیقت، ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کائنات کی حقیقت اللہ نے قرآن میں واضح کر دی ہے، تو ہر چیز کا حقیقت نہیں ہوتی، کی حقیقت ہوتی ہے، تو حقیقت جو ہے وہ ہمارے پاس مؤنث ہے ورڈ۔ حفاظت، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم سب کا حفاظت نہیں ہوتا، تو حفاظت بھی جو ہے وہ مؤنث ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس صرف ایک ورڈ جو ہے وہ مذکر ہے اور وہ ہے پانی۔ پانی ہمارے پاس مذکر ہے کیونکہ پانی بہتا ہے، اور باقی سارے جو ورڈز ہیں 5 وہ مؤنث ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے آپ کے پاس، جملوں کو درست کر کے لکھیں۔ سوال نمبر 7، آپ کے پاس 8 جملے ہیں، یہ آپ اپنی کاپی میں کر چکے ہیں۔ یہ غلط فکرے نہیں، سوری، اس میں کچھ ورڈ جو ہے وہ غلط ہیں، آپ نے اسے درست کر کے لکھنا ہے۔ جیسے کہ ہمارا زمین آلودہ ہو گیا ہے، ہماری زمین آلودہ ہو گئی ہے، یہ آپ کاپی میں سالو کر چکے ہیں۔ میرا کتاب واپس کرو، میری کتاب واپس کرو، میں نے اخبار پڑھا ہے، میں نے اخبار پڑھی ہے، میں نے اخبار پڑھا ہے، میں نے عرض کیا تھا، میں نے عرض کی تھی۔ میرا بات غور سے سنو، میری بات غور سے سنو، مجھے ابھی لاہور سے تار آئی ہے، مجھے ابھی لاہور سے تار آیا ہے، میری بات سن کر وہ گہرے سوچ میں پڑ گیا،
میری بات سن کر وہ گہری سوچ میں پڑ گیا. اچانک اس کے سینے میں درد ہوا اور اس کی روح پرواز کر گئی. یہ جو ہیں جملے جو ہیں جملے آپ درست جملے اپنی کاپی میں کر چکے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنے ہوم ورک کی طرف. ہوم ورک جو ہے اچھا ہوم ورک سے پہلے آپ کے 3 کویسچن جو ہیں وہ رہتے ہیں. انشاءاللہ وہ گرامر کے کویسچنز ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں ان 3 کویسچنز کو کور کریں گے. اب آتے ہیں ہم اپنے ہوم ورک کی طرف. ہوم ورک ہے آپ کے پاس سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کی تفہیم جو ہے آپ نے کلاس ورک کاپی میں لکھنی ہے، اور ماحول کی آلودگی کا چیپٹر جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے. تو یہاں پر صفحہ نمبر 37 سے آپ کے لیے تفہیم کا ایک پیراگراف لیا گیا ہے. اس سے ریلیٹڈ یہ کویسچنز ہیں، آپ نے اسے کاپی میں کرنے ہیں. سوالات ہیں: خدمت خلق کسے کہتے ہیں؟ خدمت خلق کیسی نیکی ہے؟ کس کام کے کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے؟ اچھے انسان سے کیا مراد ہے؟ اچھے انسان کے اندر کون سا جذبہ زیادہ ہوتا ہے؟ بہترین اور اچھے انسان کی کوئی سی 2 خوبیاں بتائیں. اس عبارت کا مناسب عنوان تحریر کریں. آپ سبق درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو پڑھ چکے ہیں. آپ اس کا ٹائٹل پیج یعنی کہ مشقی خاکہ، الفاظ معنی اور الفاظ جملے بھی اپنی نیٹ کاپی پر کر چکے ہیں، یعنی کلاس ورک کاپی میں کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو اگلا کام آپ نے کرنا ہے وہ ہے تفہیم. سب سے پہلے آپ نے بہت پیاری اور نیٹ طریقے سے مارجن لائنز 1 فنگر گیپ سے ڈرا کرنی ہے، جیسے کہ آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے. پھر یہاں پر آپ ڈیٹ لکھیں گے آج کی، اور اس کے بعد مارکر کے ساتھ تفہیم کی ہیڈنگ دیں گے، کتاب صفحہ نمبر لکھیں گے، اور فنگر گیپ کے ساتھ آپ نے یہ جو پیراگراف ہے ڈاٹڈ فارم میں لکھنا ہے اپنی نیٹ کاپی پر. آپ نمونے کے طور پر اس سے پہلے تفہیم کر چکے ہیں، آپ کی کاپی میں موجود ہیں. اس کے بعد سوالات آپ نے ہیڈنگ دینی ہے. ہر سوال لکھنا ہے، اور اس کے بعد ہر سوال کا آپ جواب دیں گے، لائن چھوڑ کر اینڈنگ لائن لگائیں گے. جب آپ سوال پڑھیں گے تو بہت اچھے طریقے سے آپ اس کے آنسرز جو ہیں وہ دیں گے. یہاں پر میں آنسرز آپ کو نہیں بتاؤں گی، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ اسے خود کریں گے. یاد رہے بہت پیاری اور نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. لاسٹ ہے اس عبارت کا عنوان تحریر کریں. عنوان میں نے آپ کو لکھنے کا طریقہ بتایا ہے. جو بھی پیراگراف میں جس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے، جس چیز کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وہ آپ کا عنوان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ ایکسرسائز سمجھ آئی ہوگی. ہم اپنی 7 کویسچن جو ہیں اس ایکسرسائز میں کر چکے ہیں. انشاءاللہ کویسچن نمبر 8 9 10 ہم اپنی نیکسٹ جو ہے وہ کلاس میں کریں گے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ اپنی آن لائن کلاسز میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنی کلاس ٹیچرز کے ذریعے یا اپنی کنسرن ٹیچرز کے ذریعے آپ کویسچنز پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ.